کہے خدا کی رحمتیں رمضان آ گیا، دامن میں بھر کے برکتیں، دامن میں بھر کے برکتیں، رمضان آ گیا لے کر خدا کی رحمتیں۔ پہلا شخص بہت زیادہ عبادت گزار تھا، وہ شہید ہوا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا وہ شخص، اور اس سے پہلے دوسرا شخص جبکہ وہ عبادت کم کرتا تھا، بہت زیادہ عبادت نہیں کیا کرتا تھا، اور وہ اپنی طبیعی موت مر گیا۔ وہ شہادت کی موت نہیں مرا، وہ اپنی طبیعی موت مرا۔ پھر بھی دوسرا شخص کیسے پہلے جنت میں چلا گیا؟ اتنے میں اللہ کے رسول آئے، آپ نے فرمایا الیس قد مکث فی سنۃ، کیا وہ 1 سال نہیں رہا؟ کیا وہ 1 سال زندہ نہیں رہا؟ کہاں؟ وَأَدْرَكَ رمضان، وَأَدْرَكَ فِي شَهْرِ رمضان، پھر اس نے رمضان کا مہینہ پایا۔ وہ شخص جو زندہ رہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا شخص شہید ہو گیا، پہلا شخص بہت عبادت گزار تھا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص 1 سال اسے موقع ملا اور اس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا۔ فصام وصلی، اس نے روزے رکھے، اس نے نمازیں پڑھی۔ فکذا وکذا صلاتہ، اس نے اس طرح کی نمازیں پڑھی، اس وقت کی نمازیں پڑھی، اس طرح عبادت کی اس نے۔ فلما بینہما عبد مما بین السماء والارض، چنانچہ اس کی وہ نیکیاں، اس کی جو عبادتیں ہیں، اسے جو 1 سال کا موقع ملا، اس نے مسلسل اللہ کی عبادت کی، 5 وقتہ نماز کا پابند رہا، پورے سال نماز پڑھتا رہا، دین کے کام میں پیش رہا، اور رمضان کا مبارک موقع پانے کے بعد وہ عبادت کے اندر اس قدر منہمک ہو گیا کہ اللہ نے اس کی عبادت کو شرف قبولیت بخشا، اللہ نے اس کی عبادت کو شرف قبولیت بخشا، اسے معاف کر دیا، اسے درگزر کر دیا، اس کے مقام کو بلند کر دیا، وہ اعلیٰ درجے کا مالک ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شخص پہلے جنت میں چلا گیا۔ آج ہم رمضان کو بہت معمولی لیتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، کچھ لوگ سوچتے کہ رمضان آ رہا ہے اب بھوکے رہنا پڑے گا، کیسے کٹے گی، کیسے دن گزرے گا، اتنی تیز دھوپ اور اس پر بھوک کی شدت، اور پھر اس میں عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، خیر خواہی کرنا، غصے کو برداشت کرنا۔ بھلا بھوکے پیٹ میں تو غصہ بہت زیادہ ہی آتا ہے، غصے کو برداشت کرنا، یہ سب کیسے ہوگا؟ کچھ لوگوں کے لیے یہ مہینہ افسوس کا مہینہ ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ مہینہ یہ نجات کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان مبارک ان تمام مسلمانوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے پچھلے دنوں میں، اس گناہ کا احساس ان کے دلوں کے اندر ہے، تو وہ اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک بہت بڑی نعمت ہے، شاید اللہ رب العالمین اس مہینے کی عبادتوں کو قبول کرے اور ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے، اور ہمارے لیے جنت کو واجب کر دے۔ کیا ہی بڑی بات ہے! کیا ہم اور آپ اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں؟ کیا ہم غور کرتے ہیں؟ کیا ہم نے تیاری کی؟ جب رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے۔ غور کیجئے وہ صحابہ کیسے تھے کہ عبادت میں اس قدر انعامات، وہ صحابہ عبادت کی تیاری کرتے تھے، وہ صحابہ رمضان کے منتظر ہوا کرتے تھے، یہ رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے تھے، 6 مہینہ پہلے سے انتظار کرتے، اے اللہ یہ روزے کا موقع ہمیں دے دے، اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما دے۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور جب یہ مہینہ گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ تو ہمارے روزے کو اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے۔ آج جب مہینہ آتا ہے رمضان کا مہینہ،
آپ نے واٹس ایپ ٹویٹر وغیرہ پہ دیکھا ہوگا، بہت سارے میسج آتے رہتے ہیں. جو شخص پہلے رمضان کی خوشخبری دے گا، 2 مہینہ پہلے، 3 مہینہ، 4 مہینہ پہلے کچھ لوگ خوشخبری دے رہے ہیں، اس کے اوپر جنت واجب. کون سی دلیل ہے بھیا؟ آپ نے کہاں پڑھ لیا ہے؟ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور بہت سارے جو ہے چیزوں کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ میسج آ رہا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو خوشخبری دیجئے کہ رمضان آ رہا ہے 2 مہینہ پہلے سے، تو آپ کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. اگر صرف خوشخبری دینے سے جنت واجب ہو جاتی تو اللہ کے رسول اور صحابہ اتنی عبادت کا اہتمام کیوں کرتے؟ کیا ضرورت ہے کہ بھوکے پیٹ رہ کر اتنی عبادت کریں؟ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے 80 سال کی عبادت، مطلب آپ کو 80 سال عبادت کا ثواب ملے گا. جو شخص خوشخبری دے گا، رمضان کے آنے کی خوشخبری دے گا، اس کے 80 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اور 80 سال ٹوٹل عبادت لکھ دے گا. عبادت کہ تم نے 80 سال تک عبادت کیا. کیا بات ہوئی ہے؟ بنا سر پیر کے بات نہیں کرنا چاہیے اور سننا بھی نہیں چاہیے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. آپ کو حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آتا تو آپ فرماتے، آپ اٹھائیے نسائی کی روایت حدیث نمبر 2106، صحابہ سے فرماتے، آتاکم رمضان، تمہارے اوپر رمضان آیا ہے، شہر مبارکن، یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، تمہارے اوپر اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، اور وتغل مردۃ الشیاطین، اور شیطان کو، جو شرکت شیاطین ہوتے ہیں، ان کو پابند زنجیر کر دیا جاتا ہے. وَإِنَّ فِي هَذِهِ الشَّهْرِ، اور اسی مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے، وَإِنَّ فِيهِ لَيْلَةٌ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، اسی مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو جس نے اس کو پایا اور عبادت کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اس کے لیے وہ معاملہ بڑا بہتر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول بھی خوشخبری دیتے تھے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ صرف خوشخبری دینے پر 80 سال کی عبادت تمہیں دے دی جائے گی تحفے میں، یا 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جو معمول تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عبادت کے بڑے پکے تھے، رمضان کے منتظر ہوا کرتے تھے. بھلا کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رمضان کا مبارک موقع نصیب ہو جائے. ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اس مہینے کو آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے نصیب میں یہ روزہ نہ رہا، اور عین ممکن ہے کہ ہم اتنے سالوں سے روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، شاید ہمارے روزے کو اللہ نے معلق کر دیا ہو، یا کسی وجہ سے اس کے اندر نقص ہے، قبولیت کا درجہ نہیں دیا. یہ موقع ہمیں مل رہا ہے، یہ جو موقع مل رہا ہے، ہم اس موقع کے اندر، اس مہینے میں عبادت کریں، جفاکشی کریں، عبادتوں میں انہماک کریں، اپنے بھائیوں سے کسی قسم کا بغض نہ رکھیں، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں، اپنی آنکھوں کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنے قدموں کا غلط استعمال نہ کریں، اپنے وقتوں کو ضائع نہ کریں. شاید یہ موقع ہم اور آپ کی مغفرت کا موقع بن جائے. اللہ رب العالمین تو یہ موقع اس لیے دیتا ہے. رمضان کا مہینہ ہمارے لیے آیا، یہ اس لیے آیا تاکہ ہمارے گناہوں کی تطہیر ہو، پاک و صاف ہو جائے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید، آپ پڑھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی خصوصیت وہ مہینہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر 185. رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. اس مہینے کے اندر اتنی زیادہ خوبیاں ہیں کہ کن کن خوبیوں کو بتایا جائے. پچھلے خطبے میں میں نے بتایا تھا قرآن مجید کے تعلق سے کہ قرآن مجید نازل جو ہوا، جس مہینے میں نازل ہوا وہ برکت والا، جس شخص کے اوپر نازل ہوا وہ برکت والے، وہ نعمت والے، اور جس
جس فرشتے کے ذریعے یہ قرآن مجید آیا اس فرشتے کو فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا. یہ مہینہ ہر اعتبار سے بڑا ہی معتبر ہے. آپ سورہ قدر کے اندر پڑھیں گے اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور تمہیں پتہ ہے، تمہیں کچھ عطا پتہ ہے کہ نہیں کہ لیلۃ القدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لیلۃ القدر. کچھ لوگوں نے 15ویں شعبان کی رات کو خوب رجگہ کیا، خوب عبادتیں کی، سمجھا کہ ہم کو وہ لیلۃ القدر مل گئی. اللہ کے بندے، تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام محققین اور جو اہل علم ہیں، جو سلف صالحین ہیں، تمام کسی بھی مسلک کے ماننے والے، سب لوگوں کا یہ اتفاق ہے اس بات پر کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، نہ کہ شعبان میں. جن لوگوں نے یہ سمجھا وہ کنفیوز ہیں، اللہ ان کی اصلاح فرمائے. اصل یہ کیا ہے؟ شب قدر یہ رمضان کی مبارک رات کے اندر ہے، اور اسی میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا.